أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں. اس سورت کا جو اہم مضمون ہے وہ غزوہ تبوک اور اسی کے ضمن میں منافقین کی جو عادتیں ہیں اور خصلتیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما کر ہمارے اندر اس کا جائزہ لینے کی ہمیں جو ہے ترغیب دے رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر جو بنی اسرائیل کے اور منافقین کے جو عادتوں کو بیان کیا گیا اصل میں کیا ہے وہ ہم اس میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا اس میں کیا ہے. یہ اصل چیز ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلوں کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں تاکہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں اور اپنا جائزہ لے کر اپنی تربیت کریں. جیسے سورہ بقرہ میں بھی بڑی بہترین بنی اسرائیل کی باتیں ہیں, کئی تربیت کی باتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, ایسے پہچانتے تھے کہ یستفتحون علی الذین کفروا, جب کہیں غزوے میں جب کبھی جنگ میں جاتے مقابلے میں جاتے تو دعا کرتے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اس جنگ میں کامیابی عطا فرما. یہ ہے یستفتحون. جب آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کفروا بھی فوراً انکار کر دیا, اور اس انکار کی وجہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پہچانتے تھے, وہ اچھی طرح پہچانتے تھے, صرف اس وجہ سے کہ حسد کی وجہ سے. تو یہ حسد کی بیماری ہمارے اندر نہ ہو.
ہمارے اندر یہ بیماری نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں سناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی منافقین کی باتیں جو ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کا تو تذکرہ چلا آ رہا ہے، اس آیت میں بعض منافقین مدینہ منورہ میں اور بعض منافقین جو ہے دیہات میں رہتے تھے، اور وہ نفاق کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ بعض منافقین کھل جاتے تھے، ان کے انداز سے، ان کے عمل سے، ان کی برتاؤ سے نظر آ جاتا تھا بھئی یہ آدمی منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نہیں، کسی کو اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ بعض ایسے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں، نحن نعلمهم لا تعلمهم، نبی جی آپ بھی ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان کو۔ بعض ایسے ہیں، اس درجے کمال درجے تک نفاق ان کا۔ اور یہاں پر ایک چیز فرمائی، مردو علی النفاق، عربی میں مردو کہتے ہیں اڑ جانا، ضدی۔ اتنا قرآن پاک اتر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، ان سب کے باوجود یہ اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر اڑے ہوئے، بالکل ضدی ہیں، اور یہ اس درجے تک ہیں کہ یہ آپ بھی نہیں جانتے، ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بار بار عذاب دیتے رہیں گے۔ یہ عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنے کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے نا بڑے عذاب میں رہتا ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور، کہ میری اندر کی بات ظاہر نہ ہو جائے، میری عزت نہ چلی جائے۔ وہ اسی ٹینشن میں، اسی فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میرا نفاق نہ کھل جائے، میری چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ اب اس کے لیے دکھاوے کے لیے نماز وہ نماز خود عذاب ہے اس کے لیے۔ ایمان والے کے لیے نماز لذت ہے، ایمان والی کے لیے ذکر لذت ہے، منافق کے لیے وہ نماز عذاب ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے۔ ایمان والے کے لیے ذکر حلاوت ہے، لذت کی چیز ہے، یقین کے ساتھ اللہ کی محبت میں نام لے رہا ہے۔ لیکن یہ منافق جو ہے نا اپنے کو مینٹین کرنا ہے، کہیں جو ہے نا میری بات نہ کھل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنعذبهم مرتين، مرتين کا مطلب یہاں 2 مرتبہ نہیں ہے، بار بار، ہر مرتبہ میں وہ عذاب میں رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، کہیں میری چیز نہ کھل جائے، کہیں میری پول نہ کھل جائے، کہیں میری، اس لیے اپنے آپ کو بناوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا چھپا کر، اپنے آپ یعنی اس طرح ایک زندگی جو ہے نہیں تنگ کر کے پریشان اور مصیبت اور عذاب میں گزرتی ہے اس کی۔ اللہ، یہ ہے نفاق کی نحوست۔ پھر آخر میں فرمایا ثم يردون الى عذاب عظیم، مریں گے تو اس کے بعد تو بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو یہ ایک بات یہاں پر مدینے کے اور دیہات کے رہنے والے کچھ ایسے منافقین جو بالکل بہت ایسے درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی منافق ہیں، اس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو رکھتے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہماری ہر طرح سے نفاق سے حفاظت فرمائے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اب یہاں پر ایمان والوں کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں۔ کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں، پیچھے تو ذکر فرمایا صحابہ اکرام، سابقین الاولین، اور والذین اتبعوہم، والذین اتبعوہم میں تابعی ہیں، سب سے پہلے درجے میں تابعی۔ جیسے صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ تابعین کو تابعی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کو دیکھ کر پیچھے چلے، اسی لیے تابعی کے معنی پیچھے چلنا، تبع تابعین وہ لوگ تابعین کو دیکھ کر چلے، اور اسی طرح چلتے چلتے ہم لوگ ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کچھ ایمان والے ایسے تھے جو ان کی زندگی میں اعمال صالحہ اور اس کے ساتھ کچھ نافرمانیاں بھی تھیں، کچھ گناہ ہو جاتے تھے ان سے، کچھ ان سے گناہ بھی ہو جاتے تھے اور اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی تھی۔ جیسے غزوہ تبوک کے اندر جو ہے کچھ ایمان والے نہیں جا سکے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وآخرون، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں،
بندہ جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا۔ یہی تو آدمیت ہے، یہی تو جو ہے آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ بھول ہو گئی تو فوراً اعتراف کر لی، شیطان سے غلطی ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ تعویل کر لی۔ تو ہمیں بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، گناہ ہو جانا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اعتراف کر لے تو اس کو جو ہے خلافت مل جاتی ہے، اللہ کے پاس محبوبیت مل جاتی ہے۔ ایک جملہ دیکھیں، اعتراف ذنب۔ انبیاء علیہ السلام اتنے معصوم ہونے کے باوجود وہ دعاؤں میں کہتے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے پہلی آسمان سے جو وحی اللہ کا پیغام آیا وہ یہی آیا۔ آسمان سے سب سے پہلا پیغام زمین پر یہی آیا، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سب سے پہلا پیغام ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور اس پیغام میں یہی ہے کہ ہم اقرار کرو، کیونکہ بھول چوک تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لیکن کون کامیاب ہے؟ جو اپنے آپ کو اقرار کر لے، اعتراف کر لے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے اچھے اعمال بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ گناہ بھی ملے ہوئے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کی زندگی ایسی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نماز بھی ہے، روزہ بھی، کبھی کبھی ہو جاتے ہیں گناہ، لیکن وہ گناہ جب ہو جاتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ضرور یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے۔ عسى عربی میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو یقین کے معنی میں ہے، عسى شاید کے معنی میں نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس شاید نہیں ہے، شاید اللہ معاف کرے، نہیں، یقین کا معنی ہے۔ اسی لیے اصول ہے، جہاں بھی عسى اللہ، عسى کا اصل ترجمہ عربی میں ہے شاید، لیکن جب اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے یہ چیز، یقیناً اللہ، عسى اللہ یقیناً ان یتوب علیہم، اللہ ان پر اپنی رحمت، اپنی مغفرت اللہ ان کی طرف متوجہ کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ منافقین جو ہے وہ پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ صدقہ لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا صدقہ قبول مت کریں، یہ ایک سزا ہے۔ جیسے ثعلبہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا صدقہ قبول نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو منافقین کا صدقہ فرماتے ان کو قبول نہیں کرے، لیکن ایمان والے صحابہ اکرام تبوک میں کسی عذر کی وجہ سے اور بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے کچھ صحابہ، جب انہوں نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کا صدقہ قبول کیجیے۔ یہ دیکھیں، خذ من اموالہم صدقۃ، نبی جی آپ ان سے صدقہ لے لیں، یہ مخلص ہیں، یہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ کے راستے میں یہ دے رہے ہیں، لے لیجئے ان سے، یہ ضرور لیں۔ اور پھر فرمایا دو بڑے کیا ہیں ثواب، دو بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ ایک برکت یہ ہے تطہرہم وتزکیہم، تطہرہم کہتے ہیں صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، وتزکیہم اور صاف کرتا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال کی حرص، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں بڑی بہترین بات مفسرین نے لکھی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کچھ اثر جو ہوتا ہے نا، اثر وہ صدقے سے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ کبھی آدمی سے گناہ ہو جائے، توبہ کے ساتھ صدقہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ صدقے کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے گناہ کا اثر بھی دھل جاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ جو آپ کے پاس صدقہ لے کر آ رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ دیکھیے سبحان اللہ، ایمان والا جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام دیکھیں کیسا ہے۔ سفارش کر رہے ہیں، مال قبول کریں اور پھر ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے دعا کریں، اور پھر کیا ہے ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کے لیے بڑا سکون کا سبب بنے گا، کیونکہ یہ لوگ اندر سے بڑے بے چین ہیں، ہم نہیں جا سکے تبوک میں، ہمارے سے بڑی غلطی ہو گئی۔ مومن یہی ہوتا ہے نا، گناہ کر کے گناہ کو جو ہے نا ایک بوجھ کہ میں مجھ سے نہیں ہو سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
عمل چھوٹتا ہے تو عمل کے چھوٹنے پر مومن کیا کرتا ہے؟ اندر سے بوجھ لے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور منافق حدیث میں آتا ہے مکھی کی طرح، مکھی جیسے اڑتی ہے اڑا دیے، ٹھیک ہے بھائی چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، حدیث میں آتا ہے منافق ایسے ہی ہے، فرض چھوٹ گئی ٹھیک ہے، فجر چھوٹ گئی پڑھ لیں گے، کیا ہے اتنا آسان اس کو لے لیں. ایمان والا نہیں. جب کسی عمل کے چھوٹنے پر اندر سے ندامت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ ندامت اتنی قابل قبول ہے، اللہ اس بندے کا اکرام شروع کر دیتے. اب یہاں اکرام دیکھیے کتنا، سفارش کر رہے ہیں مال لے لیجئے، ان کے لیے دعائیں فرمائیے، اور ان کے لیے دعا کرنا، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ دیتے صحابہ دعائیں کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعا دے رہے ہیں، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو سلسبیل کے چشمے سے پانی پلا. یہ دعائیں دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ سمیع علیم، اچھی طرح اللہ جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے صدقہ دیتا ہے اور کس نیت کے ساتھ وہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور بڑے اچھے انداز سے فرما رہے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ نہیں تو کون صدقہ قبول کرنے والا؟ اللہ ہی ہے. کیا وہ نہیں جانتے اس بات کو؟ توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے. جانتے نہیں اس بات کو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے؟ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کون قیامت کے دن میرا حساب لے گا؟ سوال کر رہے ہیں میرا حساب کون لے گا قیامت میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا اللہ، تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ وہ تو کریم ہے. کریم وہ ہے اذا قدر غفر، جب وہ قابو پا لیتا ہے معاف کر دیتا ہے. یہ کہہ کے چلے گئے، ہے نا. تو اللہ ہی ہے جو گناہ معاف کرنے والے، اللہ ہی ہیں صدقہ قبول کرنے والے، اور اللہ ہی ہے توبہ تواب ہیں اور بڑے مہربان ہیں. اسی لیے ان منافقین سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے نبی جی ان سے، کرتے رہو جو کام کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اور ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں جو تم حرکتیں کر رہے ہو. ایک دن قیامت میں اللہ کے سامنے تم سب لوٹائے جاؤ گے، وہاں سب کچھ کھول دیا جائے گا اور جو کچھ تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کچھ صحابہ اکرام، تقریباً 10 صحابہ نہیں جا سکے. اس میں ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی میں جس طرح یہ 2 ستون ہیں، مسجد نبوی میں بھی ستون ہیں. وہاں پہ ایک ستون ہے استوانہ ابو لبابہ، اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں. وہ آ گئے، آ کر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، کہنے لگے کہ میں جو ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں، بس مجھے معافی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے تمہیں معاف کروں، یہ تو بات اللہ کیا ہے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بات نہ ہو بس. تو یہاں پر 2 چیزیں سبحان اللہ. دیکھیں بعض صحابہ، آگے انشاءاللہ آیت آئے گی، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے یعنی ان کی توبہ کو اور ان کی تڑپ کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں. 3 صحابہ کرام، کعب ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، 3 صحابہ. یہ جو ہے 3، اور کعب ابن مالک، اس تینوں میں جو ہے نا بڑے نوجوان اور تینوں بڑے مالدار. یہ تینوں نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، ہم اپنی کمزوری سے نہیں جا سکتے. 50 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان سے بائیکاٹ کیے تھے. آگے ان کی توبہ کا ذکر ہے انشاءاللہ، وہاں پہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دیکھو ان لوگوں کو ہم کی توبہ کو ہم نے مہلت دے دی. مہلت سمجھتے ہیں نا، ڈھیل، نہ معاف کیا نہ کچھ پکڑا، لیکن یہ لوگ ایسے جمے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں دونوں چیزیں، ان پر آزمائش آئی تو یہ لوگ کیسے جمے، اور دوسرا یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے بندے کیسے ہوتے ہیں، سچائی پر کیسے جمے رہے. اس میں ایک حضرت ابو لبابہ ہیں. آیت اتر گئی وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے معاملے کو اللہ نے آگے کر دیا. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. دیکھیں گے سزا دینا ہے، سزا دیں گے، معاف کرنا ہے، معاف کریں گے، معاملہ آگے ابھی نہیں.
لیکن وہ جمے رہے، انتظار کرتے رہے اللہ کی طرف سے کب توبہ آئے گی، اس وقت تک اپنے آپ کو جماتے رہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے اور جاننے والے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب یہ مسجد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نسبت پر ہوتی ہے تو پھر وہ مسجد کیا ہوتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی آپ نے نام سنا ہوگا فضائل میں کہ حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، نکاح ہوا تو جو ہے اسی رات جو ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے، غسل بھی نہیں کیا انہوں نے، پھر شہید ہو گئے تو فرشتے جو ہے نا ان کو جو ہے کیا ہے، ان کو غسل دے رہے تھے، آسمان سے فرشتے اترے۔ ان کے والد وہ تھے عیسائی اور پکے درجے کے منافق۔ ہاں، انہوں نے کیا کیا، مسجد قباء کے بالکل کنارے پر قریب میں ایک مسجد کے نام پر، مسجد بھی بولنا نہیں چاہیے، مسجد یہاں اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ مسجد کے نام پر بنائے تھے، ایک مسجد انہوں نے بنائی۔ مقصد ان کا 3 مقصد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، درخواست کی، آپ آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دیں، برکت آ جائے گی، ہم نے یہاں مسجد کھولی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا آدمی بہت سوچ کر کہ بعض مرتبہ دین کا لیبل ہوتا ہے، مقصد اپنا ہوتا ہے۔ ہاں، مقصد اپنا ہوتا ہے، لیبل دین کا مقصد مسجد، ادارہ، اچھی تحریکات، نام بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن مقصد پیچھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد 2 رکعت پڑھ دوں گا۔ آپ چلے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو یہ آیت اتری، کیونکہ آپ وعدہ کیے تھے وہاں جا کے نماز پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو مسجد انہوں نے جو بنایا ہے، انہوں نے جو عمارت بنائی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں سنیے۔ ضرارا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، سب سے پہلے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی۔ وکفرا، اور کفر کی بنیاد پر، وہ مسجد کی بنیاد کفر ہے۔ وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، کچھ قبا جائیں کچھ ادھر آئیں، تفریق پیدا کرے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، ارصاد کہتے ہیں اندر بیٹھ کر میٹنگیں کرنا اس معاملے میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسی کی جائے۔ یہ ہے مقاصد اس مسجد، وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ کفر کی بنیاد پر، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر، اختلاف پیدا کرنے کی بنیاد پر، اور پھر وہاں بیٹھ کر ارصاد کہتے ہیں تھاک میں بیٹھنا، چھپ کر بیٹھنا، بیٹھ کر جو ہے نا اندر سرگوشیاں کرنا کہ کیسے جو ہے دین کے خلاف، جو ہے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے جو ہے ہم پلاننگ کریں۔ اور نبی جی وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ آپ کے سامنے آ کے قسم کھاتے ہیں، ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے، ہم تو اس سے بس بھلا چاہتے ہیں، یہاں سے خیر وجود میں آئے، بس یہاں سے اور ایک مسجد بن جائے۔ ہاں، آدمی قسم کھاتا ہے، آدمی زبان سے کچھ بھی بولتا ہے، لیکن نیت تو اللہ جانتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، مقصد ان کا پیچھے کچھ اور ہے، مقصد پیچھے کچھ اور ہے۔ وہیں پر ایک لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں آپ مت جائیں، کبھی بھی اس مسجد میں آپ مت جائیں۔ ایک جگہ فرمایا لا تصلی علی احد، منافقین کے بارے میں فرمایا نماز مت پڑھیں ان کی، اب یہاں فرما رہے ہیں اس مسجد میں مت جائیں۔ ہاں، وہ مسجد سبحان اللہ کون سی ہے؟ جو سب سے پہلی اسلام کی مسجد ہے، مسجد قباء، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ مسجد بنی، اور مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل کبھی سوار، اور وہاں ان کی حوصلہ افزائی اتنی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ یہاں آ کر اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، کیونکہ پہلی مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعریف بیان کر رہے، لمسجد، مسجد وہ ہے اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، یہاں مت جائیں وہاں جائیں آپ، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تو مسجد کی بنیاد تقوی پر، کیا مطلب؟ مسجد کی تقوی کسے کہتے ہیں؟
اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا ہے مسجد میں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں مسجد میں نہیں ہونا ہے، اس کی بنیاد پر مسجد، اس بنیاد پر مسجد ہے۔ اور یہاں تو ساری وہی بنیادیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وہاں تو منافقین بھرے ہوئے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں بتایا۔ اب یہاں پر کون لوگ ہیں؟ فیہ رجال، یہاں پر ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جن کی اندر کی چاہت یہ ہے کہ وہ پاک صاف رہیں، تطہر کہ اندر سے پاک صاف، نفاق سے، شرک سے، کفر سے، اور پھر ظاہر سے بھی پاک۔ پوچھا گیا یہ آپ کے بارے میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی قباء والوں کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم استنجا کے لیے جاتے تھے تو ہم استنجا میں ڈھیلے کی مٹی کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے، یعنی جیسے زمانے میں مٹی کا بدل ٹشو ہے، اگر کوئی استنجا جا رہا ہے تو ٹشو سے بھی استنجا ہو جائے گا، لیکن طہارت کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ پانی استعمال کریں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے طہارت کا اتنا خوبصورت نظام عطا فرمایا۔ دنیا بھر میں دیکھ لیں، آج جب ہم ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، ایک ہے کہ جب ہمارے اسلامی ممالک کی طرف جب سفر ہوتا ہے وہاں باتھ روم جائیں تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہ پانی کا انتظام۔ اب جب یہاں سفر کریں تو ایک ٹینشن ہے کہ باٹل لے کے رکھنا پڑتا ہے نا۔ طہارت سمجھ میں نہیں آتی کہ طہارت کیا ہے، کیسے کرنا ہے نا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی یہ چاہت ہے کہ وہ پاک صاف رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی مطہر پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر دو مسجدیں ہیں، ایک مثال ہے، ایک مسجد قباء ہے، اور ایک تفسیر میں مسجد نبوی بھی ہے۔ یہ مسجدیں اس بنیاد پر بنائیں، تقوی پر بنائیں، اللہ کی رضا پر بنائیں، اور اس بنیاد پر مسجد کہ کسی مسلک کی، کسی جماعت کی، کسی فلاں کی، کسی فلاں، جہاں پر تفریق کا، جہاں پر اختلاف کا مزاج، یہ چیز اس میں برکت نہیں ہو۔ یہ دو طریقے کی مسجدیں یہاں پر بیان کی گئیں۔ ایک آیت عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ کیا خوبصورت انداز سے، کیا بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دے یہ بات، یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ کیا خوبصورت انداز سے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو آیت ہے پورے ایمان والوں کے جو صفات سورہ توبہ میں بیان کیے، اور ادھر منافقین کی جو خصلتیں بیان کی گئی، اس کا لب لباب، اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے فاؤنڈیشن کیسے ہونی چاہیے، منافقین کی فاؤنڈیشن کیسی تھی اور ایمان والوں کی بنیاد کیسی تھی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے ایمان والا، سمجھے حضرات صحابہ اور ان کے نقش قدم، ایک آدمی اسس بنیانہ، بنیانہ عمارت بناتا ہے، ایک آدمی عمارت بنا رہا ہے۔ یہاں پہ عمارت سے مراد کچھ بھی لے لیں، ایک عمل، ایک کام، ایک تحریک، کوئی بھی شروع کرتا ہے، میں ایک عمل شروع کروں، میں ایک کام شروع کروں، میں ایک تحریک شروع کروں، عمارت بنا رہے، لیکن بنیاد اس کی دو چیزوں پر ہے، تقوی و رضوان من اللہ، تقوی پر اور اخلاص پر، تقوی پر اور اخلاص پر۔ یہ عمارت جس کی فاؤنڈیشن، جس کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، وہ بہت آگے چلتی ہے۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی عمل کریں، آج دیکھ لیں ایسی تحریکات، ہزاروں لاکھوں روپیے ہو، ڈالر ہو، اس کی فنڈنگ ہوئی اور چلی اونچی، لیکن آج وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، لیکن بعض ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی ایسی محنتیں، ایسی چیزیں جو ان کا اخلاص تھا، ان کا تقوی تھا، وہ چلی، اس کی برکت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی چلا رہے ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ہو، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جب میں شروع کروں، اس کی وہ دو بنیادیں ہیں، ایک تقوی، تقوی کا مطلب کیا ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اور دوسرا ورضوان من اللہ، میں اللہ کو خوش کروں، بس یہ چیز ہے، یہ اندر کی چاہت یہ ہونی چاہیے، پھر اس پر اللہ برکت دے دیتے، اللہ برکت دے دیتے، اور یہ چیز اللہ چلاتے ہیں۔
ورنہ کیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں، امن اسس بنیانہ، ایک آدمی ایک عمارت بنا رہا ہے، لیکن پتہ ہے کہاں بنا رہا ہے؟ علی شفا جرف ہار، کیا مثال دے رہے ہیں، دیکھو کھائی سمجھتے ہیں، کھائی یعنی ایک بالکل کارنر، یہ کھائی ہے، بالکل کھائی کے کنارے ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، عمارت بنا رہا ہے۔ کھائی کے کنارے پر عمارت بنانا سیف ہے؟ آپ خود بتائیں، سیف ہے وہ؟ بالکل کھائی کے کنارے، اعلی شفا جرف، بالکل کھائی کے کنارے بالکل ایک عمارت بنا رہا ہے، اور اس کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ فنہار بھی فی ناری جہنم، وہ کیا ہوگا؟ وہ بنانے والے کو وہ عمارت لے کے جہنم میں گرے گی۔ جس عمارت کی، جس عمل کی، جس تحریک کی، جس کام کی بنیاد اغراض پر ہوگی اور پھر اپنے مفاد پر ہوگی، ریا دکھاوے کی بنیاد پر ہوگی، جیسے ان منافقین نے کیا تھا اور ان کی حرکتیں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس کی مثال تو صرف ایسی ہے، یوں سمجھو ایک آدمی بالکل کھائی کے کنارے پر ایک عمل بنا رہا ہے، ایک عمارت بنا رہا ہے، کب گرے گا پتہ نہیں، کیسے گرے گا پتہ نہیں، اس کا کوئی، ہو سکتا ہے اب بڑھ جائے، ہو سکتا ہے بلند ہو جائے، لیکن گھبراتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، کب گرے کب گرے کب گرے، وہ گرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ اس مثال سے ہمیں رہبری لینے کی توفیق دے، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا، اور آگے فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، وہ جو آدمی جو کنارے بنایا نا، ہمیشہ گھبراتا رہتا ہے، ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، کب تک؟ الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ اس کا دل ختم نہ ہو جائے، یعنی موت تک گھبراتا رہتا ہے، پتہ نہیں کب گرے گی کب گرے گی کب گرے گی۔ کیا مطلب؟ جو آدمی دکھلاوے کے لیے، اغراض کے لیے کوئی عمل، کوئی کام شروع کرتا ہے، اس کام سے اس کو بھی خوشی نہیں ہوتی، اس کام سے اس کو بھی خوشی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب پتہ چل جائے کب، یعنی اصل تو اخلاص ہے، اخلاص کی مٹھاس، اخلاص کی حلاوت، اخلاص کی لذت۔ آدمی جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر جو ہے نا اللہ اس کے عمل میں حلاوت دے دیتے ہیں، لذت دے دیتے ہیں، اور جب بنیاد ہی کچھ اور ہو جاتی ہے پھر آدمی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، پیچھے آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اللہ اچھی طرح جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔